السلام علیکم دوستوں. آج ہم بات کریں گے کہ فلسفے کا مطالعہ کیسے کیا جاتا ہے. عموماً ہمارے جو فلسفے کے طلباء ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ فلسفے کو شروع کہاں سے کریں، اس کے مطالعہ کا آغاز کہاں سے کیا جائے. اس پر کافی مصنفین نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے، لیکن اس کے باوجود طلباء کے لیے مشکل ہوتی ہے مختلف کتابوں میں سے ان متعلقات کو ڈھونڈنا اور جمع کرنا جو صرف اور صرف فلسفے کے مطالعے کے حوالے سے ہیں. میں نے کوشش کی ہے کہ چند ایک چیزوں کو یہاں جمع کر کے آپ کے سامنے پیش کروں، تو اسی پر آج ہم بات کریں گے. ہمارا موضوع ہے فلسفے کا مطالعہ کیسے کیا جائے. فلسفے کے ایک طالب علم کو پہلے سے سیکھا ہوا یا پڑھا ہوا سب کچھ بھول جانا چاہیے، کیونکہ اگر وہ اس خیال کے ساتھ فلسفے کا مطالعہ کرے گا کہ وہ کچھ جانتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں سیکھ پائے گا. فلسفہ ان تصورات سے بحث کرتا ہے جو انسانی ذہن میں آج تک پیدا ہوئے اور پیش کیے گئے ہیں. یعنی فلسفہ زندگی کے بنیادی مسائل اور ان مسائل کو حل کرنے کی کوششوں کا منظم خاکہ پیش کرتا ہے. فلسفے کی متعدد شاخیں ہیں جن میں مابعد الطبیعیات یعنی میٹا فزکس، منطق یعنی لاجک، اخلاقیات یعنی ایتھکس، جمالیات یعنی ایستھیٹکس، علمیات ایپسٹیمولوجی اور دیگر کئی شاخیں اس میں شامل ہیں. معاشرہ کے ہر تعلیم یافتہ فرد کے لیے فلسفے کا مطالعہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ بنیادی طور پر ہر انسان کا کوئی نہ کوئی فلسفہ ضرور ہوتا ہے اور مطالعہ سے وہ بڑے بڑے مفکرین کے خیالات سے مستفید ہو سکتا ہے. عام طور پر فلسفے کو دو طریقوں سے دیکھا جاتا ہے. نمبر ایک، تاریخی ارتقاء کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کس طرح فلسفے کے مختلف نظامات وجود میں آئے. نمبر دو، مسائل کی شکل میں، یعنی فلسفے کے ایک خاص مسئلہ پر کس نے کیا لکھا. فلسفے کا مطالعہ ان دونوں طریقوں سے کرنا چاہیے. تاریخی لحاظ سے کیا گیا مطالعہ یہ بتائے گا کہ فلسفیانہ فکر کا ارتقاء کیسے ہوا، اور مسائل کے مطالعہ سے طالب علم کے شعور کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جائے گا. فلسفے کا مطالعہ کرتے وقت چند باتوں کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے. نمبر ایک، طالب علم کو چاہیے کہ فلسفے کے مطالعہ کے دوران حق و صداقت کے اصول کو اپنا مقصد بنا لے. نمبر دو، طالب علم کو چاہیے کہ منطقی استدلال کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے مستقل مزاجی سے کام لے. نمبر تین، اگرچہ فلسفے کے مسائل کو حل کرنا مشکل ہے، مگر پھر بھی طالب علم کو چاہیے کہ وہ چند بنیادی نتائج کو تسلیم کر لے تاکہ وہ مزید آگے بڑھ سکے. نمبر چار، فلسفے کا بہترین طالب علم وہ ہے جو تنگ نظر نہ ہو، بلکہ حق و صداقت کی تلاش میں ہر انسان کے ساتھ آزادانہ گفتگو کر سکے اور بحث کی صورت میں وہ دوسروں کے جذبات کا خیال کر سکے. نمبر پانچ، طالب علم کو چاہیے کہ فلسفیانہ مسائل سے متعلق انسائکلوپیڈیاز، مقالوں، کتابوں اور رسالوں سے مدد لے. ڈاکٹر ڈی ایس رابنسن کی کتاب مقدمہ فلسفہ حاضرہ کا تیسرا باب اس حوالے سے بڑا مفید ہے اور فلسفے کے طلباء کو اس سے مدد لینی چاہیے. اس میں فلسفے کے مطالعہ کے چند عمدہ طریقے بتائے گئے ہیں. میں یہاں چند طریقوں کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا. نمبر ایک، فلسفے کی اصطلاحات کا مطالعہ. اکثر طلباء کو اس بنیادی مسئلہ کا سامنا رہتا ہے کہ فلسفے کی زبان بہت مشکل ہے. اس کی عام وجہ وہ اصطلاحات ہیں جو کسی فلسفیانہ مسئلہ کی طرف اشارہ کرتی ہیں. مثال کے طور پر لفظ حادثہ، جس کو ایونٹ انگلش میں کہا جاتا ہے، روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والا ایک عام لفظ ہے،
لیکن جب کسی فلسفیانہ فکر میں اس کو استعمال کیا جائے گا تو اس کے معنی وہ نہیں لیے جائیں گے جو ہم عام حادثے کے لیے لیتے ہیں۔ لہٰذا طالب علم کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر اصطلاح مختلف علوم و فنون میں مختلف مفہوم کی حامل ہو سکتی ہے۔ معذرت۔ اسی طرح تصور یعنی آئیڈیا، خیر یعنی گڈ، تجربہ یعنی امپیریسزم، جوہر یعنی سبسٹینس، تعلیل کیجویلٹی، تکوین بیکمنگ، فضیلت ورچو، اور تعمیم یعنی جنرلائزیشن جیسے الفاظ بھی فلسفے اور فلسفیانہ فکر میں اپنے مخصوص معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ لہٰذا طالب علم کو ان اصطلاحات کا اچھی طرح مطالعہ کر لینا چاہیے۔ طالب علم جب اصطلاحی مطالعہ کو اپنا معمول بنا لے گا تو وہ فلسفے کی اصطلاحات کو نہ صرف یاد رکھنے کے قابل ہو جائے گا بلکہ اسے ان کے معنی اور استعمال پر بھی عبور حاصل ہو جائے گا۔ نمبر 2، فلسفے کا دوری مطالعہ یعنی پیریوڈیکل اسٹڈی۔ اس طریقے مطالعہ میں آپ فلسفے کی تاریخ کو مختلف ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو انسانی ذہن میں ارتقائی سرگرمیوں اور اس دوران پیدا ہونے والے مسائل اور ان کے متعلق کی جانے والی علمی کوششوں کا علم ہو جائے گا۔ اس سے آپ کسی نظریے یا مسئلے کو اس کے دور یا زمانے کے لحاظ سے دیکھنے کے قابل ہو جائیں گے کہ تب اس میں کتنی فکری وسعت تھی اور آج اس میں کتنا فکری اضافہ ہوا ہے۔ نمبر 3، نظام فکر کے لحاظ سے فلسفے کا مطالعہ۔ اس طریقے مطالعہ میں آپ کسی فکری نظام کا مطالعہ کرتے ہیں اور انسانی فکر کی ابتدائی تاریخ سے شروع کر کے موجودہ زمانے تک لے آتے ہیں۔ مثلا ڈاکٹر نعیم احمد لکھتے ہیں کہ افلاطون نے تاریخ فلسفہ یونان میں پہلی مرتبہ ایک ایسا نظام فکر پیش کیا جو کائنات اور زندگی کے مختلف پہلوؤں مثلا سیاسیات، اخلاقیات، علمیات، طبیعیات اور مابعد و طبیعیات وغیرہ پر حاوی ہے۔ ایک فلسفیانہ اصول کا اتنا ہمہ گیر اطلاق یقیناً افلاطون کے ذہن کے انتہائی منظم اور مربوط ہونے کا شاہد ہے۔ گویا کہ ایک نظام فکر سے مراد ایسا مربوط تعلیمی مطالعہ ہے جو خالق اور تخلیق کائنات، انسان اور اس کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو کسی ایک ہی سلسلہ میں جوڑ دیتا ہے۔ اس حوالے سے فی الوقت اتنا ہی جان لینا کافی ہوگا کہ مادیت، تصوریت، حقیقت، وجدانیت، تصوف، وجودیت، منطقی ایجابیت، نتائجیت، جدلیاتی مادیت وغیرہ فلسفیانہ فکر کے بڑے بڑے نظامات ہیں۔ ایک طالب علم کو چاہیے کہ وہ ان نظام ہائے فکر کا الگ الگ تفصیلی اور دوری اعتبار سے مطالعہ کرے۔ اس سے نہ صرف اس کی معلومات میں اضافہ ہو جائے گا بلکہ وہ مسائل فلسفہ کے نظاموں کے اعتبار سے توضیح و توجیہ کرنے کے قابل بھی ہو جائے گا۔ نمبر 4، فلسفے کا شعبہ جاتی مطالعہ۔ اس سے مراد فلسفے کی شاخیں بھی ہیں، یعنی فلسفے کے وہ بنیادی شعبے جو ہر فلسفی اور ہر فلسفیانہ نظام فکر میں زیر بحث آتے ہیں۔ وہ یہ ہیں: نمبر 1، وجودیات یعنی انٹولوجی، نمبر 2، کونیات یعنی کوسمولوجی، نمبر 3، علمیات یعنی ایپسٹیمولوجی، نمبر 4، منطق یعنی لاجک، نمبر 5، اخلاقیات یعنی ایتھکس، نمبر 6، جمالیات یعنی ایستھیٹکس، نمبر 7، ذہنیات یعنی فلسفی آف مائنڈ، اور نمبر 8، تاریخ فلسفہ یعنی ہسٹری آف فلسفی وغیرہ۔ ان 4 طریقوں کے علاوہ ایک 5واں طریقہ بھی ہے اور یہ طریقہ آپ کا اپنا ہو سکتا ہے، یعنی جب آپ پہلے سے بتائے گئے طریقوں میں از خود کوئی ترمیم اور اضافہ کریں گے تو وہ آپ کا اپنا طریقہ کہلائے گا۔ ایک ایسا طالب علم جسے قدرت نے بے پناہ مخفی صلاحیت سے نوازا ہو وہ اپنے راستے خود بنا لیتا ہے۔ لہٰذا فلسفے کے ہر طالب علم کو ایسی ہی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس وادی خاردار میں اپنا راستہ خود بنانے کے قابل ہو جائے۔ فلسفے کا بھی در حقیقت یہی مقصود ہے کہ ہر فرد کو امتیازی حیثیت حاصل کرنے میں مدد فراہم کرے۔
दोस्तों ये मुख्तसर सा तारुफ है फ़लसफ़े का मुताला करने के हवाले से, और मैं समझता हूँ कि ये नाकाफ़ी है। इसमें बहुत कुछ शामिल किया जा सकता था और इसकी गुंजाइश है। मेरी ये कोशिश है कि आपके लिए अच्छा और मुफीद मवाद आपके लिए पेश करूं। लिहाजा आपसे दरख्वास्त करता हूं कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और किसी भी तरह की फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए, दीगर मालूमात के लिए, या मुझसे कोई किताब आपको चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में, प्रिंटेड फॉर्मेट में, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ईमेल नंबर मेरा मौजूद है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इसके अलावा बहुत सी और ऐसी बातें हैं जो फ़लसफ़े के हवाले से, फ़लसफ़े के मुताला के हवाले से, किसी निज़ाम फ़िक्र के हवाला से, किसी फ़लसफ़ी के हवाला से, या अगर आप कोई थीसिस लिख रहे हैं, आप एमफिल के स्टूडेंट हैं, आप पीएचडी के स्टूडेंट हैं, आप थीसिस लिख रहे हैं, मकाला लिख रहे हैं, और उसमें आपको किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत है, तो आप बिला झिझक आप राब्ता फरमाइए। इंशाल्लाह जो आपकी खिदमत हो सकी, जो आपकी मदद हो सकी, हम हाजिर हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रहिए। सलाम अलैकुम।